السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصص النبیین حصہ خامس کا آج جو سبق ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس کی ہیڈنگ ہے فی شعب ابی طالب، حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں۔ شعب ان کے معنی گھاٹی ہے۔ دوستو، سبق شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل میں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا سکے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیا کریں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ فی شعب ابی طالب، حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں، شعب ابو طالب میں۔ فلما فعلت ذلک قریش، اور قریش نے جب یہ عمل کیا، مطلب کیا، وہی ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ خرید و فروخت، نکاح، شادی بیاہ کا کوئی بھی معاملہ، ان سے کسی بھی طرح کا ہم تعلق نہیں رکھیں گے۔ تمام لوگوں نے بالکل آپس میں معاہدہ کر لیا، اسی پر ڈٹے رہے۔ جب ان لوگوں نے یہ کام کر لیا اور ہر چیز سے بائیکاٹ کر دیا بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کو، تو پھر کیا ہوا اس کو بتا رہے ہیں۔ انحازت بنو ہاشم و بنو المطلب الی ابی طالب۔ انحاز معنی ہوتا ہے پناہ لینا۔ انحازت بنو ہاشم، تو بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب نے ابو طالب کی پناہ لی۔ فدخلوا معه فی شعبہ، اور ان کے ساتھ ان کی گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ وذالک فی سنۃ 7 من النبوہ، اور یہ کب ہوا؟ نبوت کے 7ویں سال میں یہ ہوا۔ وخرج من بنی ہاشم ابو لہب ابن عبد المطلب، ابو لہب ابن عبد المطلب، اور بنو ہاشم سے ابو لہب بن عبد المطلب کیا ہو گیا؟ نکل گیا، یعنی وہ ان سے الگ تھلگ ہو گیا۔ وکان مع قریش، اور وہ قریش سے مل گیا جا کے، یعنی قریش کے ساتھ ہو گیا۔ دوستو، بالکل آسان ترجمہ اس کا ہے، بالکل آسان عبارت ہے، اس وجہ سے میں بالکل سرسری طور پر اس کا ترجمہ کرتے جا رہا ہوں۔ وَأَقَامَ بَنُو هَاشِمٍ عَلَى ذَلِكَ، اور بنی ہاشم اسی حالت پر وہ برقرار رہے، اسی حالت پر وہ لوگ ڈٹے رہے، وہ لوگ بالکل اسی حالت پر قائم رہے۔ حتیٰ جُہِدُوا مِن ضِيقِ الْحِصَارِ، حصار کہتے ہیں یعنی وہی جو قید میں تھے، قید کر لیا گیا تھا۔ شعب ابو طالب میں وہ لوگ کیا تھے؟ بالکل محصور تھے، یہاں تک کہ حتیٰ جُہِدُوا مِن ضِيقِ الْحِصَارِ، یہاں تک کہ وہ لوگ قید کی تنگی کی وجہ سے بالکل پریشان ہو گئے۔ وَأَكَلُوا وَرَقَ الثَّمَرِ، ثمر کہتے ہیں ببول کے درخت کو، اور ورق کے معنی ہے پتا، اور وہ لوگ، ان لوگوں کو ببول کے پتے چبانے پڑے، یعنی اتنی کھانے پینے کی اتنی تنگی ہو گئی تھی، اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ ببول کے درخت تک کو ان لوگوں نے چبایا۔ وَأَطْفَالُهُمْ يَتَزَاغَوْنَ مِنَ الْجُوعِ، تزاغا کے معنی ہوتا ہے بلک بلک کے رونا، اور ان کے بچے، یعنی جو بنی ہاشم کے بچے تھے، ان کے بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے۔ حتیٰ یسمع بکاؤہم من بعید، بکا معنی آہو بکا، رونا دھونا، یہاں تک کہ ان کی آہو بکا کی آواز سنی جا رہی تھی، من بعید بالکل دور سے، یعنی دور تک ان کی آوازیں جا رہی تھی آہو بکا کی۔ وقریش تحول بینہم وبین التجار، اور قریش، حال یحول معنی ہوتا ہے حائل ہونا، اور قریش ان لوگوں کے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان، وبین التجار، اور تاجروں کے درمیان حائل ہوتے تھے۔ فیزیدون علیہم فی السلعۃ اضعافا، سلعۃ کا معنی ہے سامان، مال تجارت وغیرہ، علیہم میں جو ضمیر ہے ہم کی، یہ مسلمانوں کی طرف جائے گی، بنو ہاشم، اور وہ لوگ یعنی ان لوگوں کے درمیان اور تاجروں کے درمیان قریش کیا ہوتے تھے؟ حائل ہوتے۔ فیزیدون علیہم، اور ان کے خلاف یعنی مسلمانوں کے خلاف، بنو ہاشم کے خلاف، سامان میں، مال تجارت میں وہ لوگ دوگنا کیا کرتے؟ دوگنا اضافہ کرتے وہ لوگ۔ حتیٰ لا یشتروها، پھر وہ لوگ اس چیز کو نہیں خریدتے تھے، یعنی وہ لوگ تاجروں سے بھاتاؤ کرتے، اور اس میں جب مسلمان جب کہتا کہ اتنے میں ہم لیں گے، تو وہ لوگ اس کو ڈبل تبل کر کے بولتے تاکہ مسلمان نہ لے سکے، اور اس طرح سے مسلمانوں کو بائیکاٹ کرتے، اور پھر آخر میں یہ بھی کرتے تھے کہ اس چیز کا
قیمت لگا کر اس کو وہ لوگ خریدتے بھی نہیں تھے۔ قریش اس طرح وہ لوگ کرتے تھے مسلمان، تاکہ کیا کرتے ہیں، مال تجارت وغیرہ سے بھی ان لوگوں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ وَمَكَثُوا عَلَى ذَلِكَ 3 سنوات، اور وہ لوگ یعنی بنی ہاشم اسی حال پر 3 سال تک ٹھہرے رہے، برقرار رہے۔ لا يصل الیہم شیء الا سرا، یصل کا جو فاعل ہے شیء ہے جو کہ مؤخر ہے، اور ان لوگوں تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی تھی الا سرا مگر رازداری کے ساتھ، یعنی جو بھی چیز پہنچتی بالکل رازداری کے ساتھ، کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ممن اراد صلتهم من قریش، کن کی جانب سے، اس شخص کی جانب سے جو کہ ان لوگوں سے صلہ رحمی کی ارادہ کرتا تھا، من قریش، قریش میں سے، یعنی قریش کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان لوگوں کو بنی ہاشم سے جڑے ہوئے تھے، ان لوگوں سے صلہ رحمی کا وہ لوگ اپنے دل میں ارادہ رکھتے تھے۔ تو اسی کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے جو شخص ان لوگوں سے قریش میں سے ان لوگوں سے جو ان سے یعنی مسلمانوں سے صلہ رحمی کی ارادہ رکھتا تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذالک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت پر یدعو قومہ لیلا ونہارا وسرا وجہارا، اپنی قوم کو دعوت دیتے دن و رات، وسرا وجہارا، اور سری اور جہری طور پر لوگوں کو اسلام کے بارے سکھاتے، اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کی طرف دعوت دیتے۔ وبنو ہاشم صابرون محتسبون، محتسبون کے معنی نیکی کی امید رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب بنو ہاشم جو تھے وہ صبر کرنے والے اور اللہ سے نیکی کی امید رکھنے والے تھے۔